بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ہجری اور اسلامی سن کی اہمیت اور اس کی تاریخ۔ اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی اور مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، مگر آپ کے ان خطوط میں تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اور تاریخ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ اس دن آپ کی طرف سے حکم جاری ہوا اور کب پہنچا اور کب اس پر عمل ہوا۔ ان سب باتوں کے گھنٹے کا مدار تاریخ لکھنے پر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نہایت معقول بات سمجھا اور فوری طور پر اکابر صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی۔ اس میں مشورہ دینے والوں اکابر صحابہ کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آئیں۔ نمبر 1، اکابر صحابہ کی ایک جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ دوسری جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ تیسری جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ چوتھی جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ ان چاروں قسم کی رائے سامنے آنے کے بعد ان پر باضابطہ بحث ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ سنایا، ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کی ابتدا کرنے میں اختلاف سامنے آ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کی ولادت کا دن اسی طرح آپ کے بعثت کا دن قطعی طور پر اس وقت متعین نہیں ہے، بلکہ اختلاف ہے، اور وفات سے شروع کرنا اس لیے مناسب نہیں کہ وفات کا سال اسلام اور مسلمانوں کے غم اور صدمے کا سال ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ اس میں 4 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت نے حق باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کر دیا۔ نمبر 2، یہی وہ سال ہے جس میں اسلام کو عزت اور قوت ملی۔ نمبر 3، یہی وہ سال ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ بغیر خوف و خطرے کے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ نمبر 4، اسی سال میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ ان تمام خوبیوں کی بنا پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع اس بات پر ہوا کہ ہجرت کے سال سے ہی اسلامی سال کی ابتدا ہو۔ محترم ناظرین کرام، بتائی گئی معلومات کا ریفرنس نیچے موجود ہے۔ اسی مجلس میں دوسرا مسئلہ اٹھا کہ سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں 4 ماہ حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہیں۔ سال کے مہینے کی ابتدا میں بھی اکابر صحابہ کی مختلف آراء سامنے آئی ہیں کہ سال کے مہینے کی ابتدا کس مہینے سے کی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اکابر صحابہ کی طرف سے 4 قسم کی آراء سامنے آئی ہیں۔ نمبر 1، ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رجب کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ رجب سے ذی الحج تک 6 مہینے ہوتے ہیں، پھر محرم سے رجب کی ابتدا تک 6 مہینے ہوتے ہیں۔ دوسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رمضان کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ رمضان سب سے افضل ترین مہینہ ہے جس میں پورا قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ ماہ محرم میں حجاج کرام حج کر کر واپس آتے ہیں۔ اور چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی کہ شروع
ربیع الاول میں مکہ مکرمہ سے سفر شروع ہوا اور 18 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی رائے نہایت احترام کے ساتھ سنی۔ پھر آخر میں یہ فیصلہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا ہونی چاہیے۔ اس کی دو خوبیاں سامنے آئیں۔ حضرت انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت عقبہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لانے کی دعوت پیش فرمائی اور آپ نے انصار کی دعوت قبول فرمائی، اور یہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے بعد پیش آیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے شروع سے صحابہ کو ہجرت کے لیے روانہ کرنا شروع فرما دیا تھا، لہٰذا ہجرت کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوئی اور اس کی تکمیل ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی۔ حج اسلام کی ایک تاریخی عبادت ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور حج سے فراغت کے بعد محرم کے مہینے میں لوگ اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ ان خوبیوں کی بنا پر سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے مناسب ہے۔ اس پر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ اس سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے ہو، لہٰذا اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے ہو اور اسلامی مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے مان لی گئی، اور اس پر امت کا عمل جاری ہے۔ نوٹ: ہمارے پروگرام، ہماری شادی بیاہ کی تاریخیں، سفر کی تاریخیں، کاروبار شروع کرنے کی تاریخیں اور معاملات و معاشرت میں جو بھی پروگرام طے ہوا، اس پر عمل اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلامی سال اور اسلامی مہینے کے مطابق پروگرام بنانے سے یہ پروگرام میں روحانیت اور نورانیت آئے گی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ اسلامی سال اور اسلامی مہینوں کو جانتا ہی نہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو اسلامی سال اور اسلامی مہینے کی اہمیت بتلایا کرو۔ اللہ نے روزہ، عید، حج کا مدار اسلامی سال، اسلامی تاریخوں پر رکھا ہے، عیسوی تاریخوں پر نہیں رکھا۔ عیسوی تاریخ تابع ہے اسلامی تاریخ کے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔